کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے معرفت امام، اور اس سال پھر اسی موضوع کو اختیار کیا گیا کہ وہ چیزیں جو آیہ کریمہ کی رہ گئی ہیں حتی المقدور انہیں بیان کیا جا سکے۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو امام کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جن میں سے ہم کچھ صفات کو بیان کر سکے ہیں اور کچھ صفات ابھی باقی ہیں۔ آج پھر اپنی گفتگو کو ما قبل سے مرتبط کرنے کے لیے عمومی اور امام کے محور پر ہی 2-1 باتیں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ وہ صفات جو آیہ کریمہ میں ہیں وہ آئندہ مسلسل کیے جائیں گے۔ ہم نے انہیں امام قرار دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا۔ کس نے؟ قدرت نے۔ کچھ لوگوں کو امام بنایا، یعنی امام اور امامت یہ کام خدا کا ہے، بندوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ نہ یہ کسی کو امامت دے سکتے ہیں، نہ کسی سے امامت لے سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو امام بنا سکتے ہیں اور نہ کسی کو امام بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ کار الہی ہے۔ میں نے لفظ جعل پر گفتگو کی تھی اور بیان ہوا تھا کہ جتنے بھی عہدہائے الہی ہیں اسی لفظ سے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک بحث ہے جو گزر چکی ہے۔ امام، توجہ کریں، امام اور امامت ہماری زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس پر میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ بنیادی مسئلہ ہے ہماری زندگی کا امام اور امامت۔ اس سے زیادہ قابل اہمیت کوئی دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آپ یہ سوال کریں گے کہ پھر مسئلہ توحید کہاں جائے گا؟ توجہ کریں، اس لیے کہ بنیادی مسئلہ مسئلہ توحید ہے، اور اگر ہم بنیادی مسئلہ امامت اور امام کو کہیں تو پھر توحید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ درست ہے کہ بنیادی مسئلہ توحید ہے، بلکہ اگر دقیق ہو کر کے دیکھا جائے تو شاید میں نے سال گزشتہ اس پر کچھ باتیں کی تھیں کہ 2 ہی عنوان ہیں جو کائنات میں پائے جاتے ہیں، ایک توحید، دوسرا شرک۔ باقی کوئی عنوان کائنات میں حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت سے مراد یہ استقلال نہیں رکھتا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ یا توحید میں سما جائیں گی یا شرک میں سما جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے مسئلے کی۔
اگر توحید کو صحیح طریقے سے محسوس کر لیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں. سارے مسئلے تمام ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اگر مسئلہ توحید حل ہو جائے. اور خود یہ ایک مستقل موضوع ہے عشرے کا، کبھی وقت ہو کہ انسان توحید پر بحث کرے. میں حتی الامکان جتنا موضوع سے متعلق تھا میں نے عرض کیا ہے. یہ درست ہے کہ دو ہی مسئلے کائنات میں ہیں، توحید اور شرک. اگر توحید کا مسئلہ حل ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ توحید کے حل کے لیے بھی کچھ ضروری ہے. مسئلہ توحید کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ ضروری ہے. مسئلہ توحید کو محسوس کرنے کے لیے بھی کچھ ضروری ہے. اور اسی ضرورت کا نام ہے امام اور امامت. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وہی ضرورت جو امام جو توحید کے لیے ہے، اسی ضرورت کا نام ہے امامت. اگر امامت کا مسئلہ واضح نہ ہوگا تو انسان توحید کے مسئلے کو نہیں سمجھ پائے گا. اس پر میں انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں اسی سال گفتگو کروں گا کہ اگر امام کا اور امامت کا مسئلہ حل نہ ہوا تو توحید کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کچھ کر لیجئے. ایک ریلیشن ہے، ایک تعلق ہے امامت کا توحید سے. یعنی توحید مکمل ہی نہیں ہوتی بغیر امامت کے. یہ کہا جائے تو درست ہے. توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی بغیر امامت کے. جب تک عقیدہ امامت، جو سلسلہ ہمارے سامنے ہے، جو بحث کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، خود پہلے مرحلے میں پروردگار، اس کی توحید، اس کے بعد نبی کی نبوت اور رسالت یعنی نبوتیں اور رسالتیں، اس کے بعد امامت. یہ ہے ترتیب مسئلے کی. توحید مکمل کب ہوگی؟ جب انسان امامت تک پہنچ جائے. اور اسی چیز کو جناب امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث سے بیان کیا، جس کو میں نے 3-4 سال پہلے باقاعدہ اس پر گفتگو کی تھی. صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانے. میں بیان کر چکا ہوں. ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا، صرف اس لیے کہ اسے پہچانے. فاذا عرفوہ عبدوہ، جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. فاذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے ما سوا اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. یہ وہ خبر ہے جس کو امام دے رہے ہیں، کسی خطیب کی خطابت یا شاعر کی شاعری نہیں ہے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، بحث آگے نہ پڑھنے پائے میں روک رہا ہوں. جب پہچان لیں گے تو عبادت کریں گے. بے سوچے سمجھے سر جھکانا اور ہے، اور اس کی معرفت کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. معرفت کے ساتھ پیشانی کو خاک پر رکھ دینا اور ہے. فَإِذَا عَبَدُوهُ، یہ جملہ نہایت قیمتی ہے جس پر بحث نہیں کر سکا، چونکہ آنے والی گفتگو میں ہے، جب وہاں تک پہنچ پاؤں گا. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ، جب اس کی عبادت کر لیں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے ما سوا اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے.
بے نیاز ہو جانا چاہیے نہیں، حکم ارشادی نہیں ہے بلکہ خبر ہے جو امام دے رہے ہیں، ایک مطلب ہے جسے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس جیسے اگر آپ یوں سمجھیں کہ اگر تم نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا دیا تو پانی بن جائے گا، یہ نہیں کہنے کہ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا دیا تو پانی بن جانا چاہیے، نہیں، چاہیے کی بات نہیں ہے، رشتہ تکوینی ہے، اگر ملا دیا تو بن جائے گا۔ اگر تم نے سمجھ کے عبادت کر لی، عبادت یعنی غلامی، توجہ چاہتا ہوں، عبادت یعنی غلامی، اگر تم نے معرفت کے ساتھ اس ایک کی غلامی کر لی تو کائنات کے کسی سپر پاور کے غلام نہیں بنو گے۔ امام ایک رشتہ بیان کر رہے ہیں، اگر تم نے معرفت کے ساتھ اس ایک کی غلامی کر لی تو کائنات میں کوئی تمہیں غلام نہیں بنا سکتا، لیکن کب؟ جب معرفت ہو، جب معرفت ہو۔ نمازیں پڑھنا اور نمازوں پر نمازیں پڑھنا اور ہے، اور مسلسل روزے رکھنا اور ہے، لیکن معرفت کے ساتھ عبادت اور ہے۔ اور میں حدیث کو چونکہ بیان کر چکا ہوں لہذا نہیں چھڑنا چاہتا۔ ایک کوئی انسان موجود تھا، اس نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ جعلت فداک، اے رسول خدا کے بیٹے میں آپ پر فدا ہو جاؤں، فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت ہے کیا؟ میں بیان کر چکا ہوں، صرف ارتباط کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی معرفت ہے کیا؟ یہ ہے سوال، یہ ہے سوال۔ ایسے سوال کرنے والے کی فکر میں رہتے تھے امام، جملہ عرض کیا میں نے، ایسے سوال کرنے والوں کو ڈھونڈا کرتے تھے امام ائمہ طاہرین، کوئی ایسا سوال کرنے والا مل جائے تاکہ وہ چیز کہ جو سینے کے اندر گھٹ رہی ہے زبان سے جاری ہو جائے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ یا علی سر میں بال کتنے ہیں؟ کیا بیان کرے بیان کرنے والا؟ اور کچھ تو ایسے سوالات کیے گئے کہ منبر کے ادب کے خلاف ہے کہ یہاں سے بیان کریں۔ اور آج بھی کہیں کہیں اس طرح کے شوگر کو وہی چیزیں فکریں ہیں ذرا سے ادھر ادھر ہو گئی، ماڈرن ہو گئی ہیں، وہی سوالات آج بھی موجود ہیں، تھوڑا سا بدل گئے ہیں۔ مثلا جناب علی اکبر کی عمر کربلا کے میدان میں 18 سال کی تھی کہ 19 سال کی تھی کہ 25 سال کی تھی، روایات میں آیا ہے۔ واہ کیا علمی سوال ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، انہوں نے کہا 18 کے تھے تو کیا ہو گیا، 25 کے تھے تو کیا ہو گیا۔ یہ بالکل سوال ایسی جیسے کہ پوچھا کہ جو باہر جو روڈ ہے یہ 3.5 میٹر چوڑی ہے، 4 میٹر چوڑی ہے، تو سوال ایسا ہو کہ جس کے پیچھے ایک علم کا دریا پوشیدہ ہو۔ جوانوں ان سوالات کے چکر میں نہ لگنا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے خطوط آیا کرتے تھے، اب یہ بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے، اگر تم نے کسی نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے وہ دیکھنے کے بعد اس نے اس خواب کو لکھ کر کے 25 جگہ تقسیم کیا اور تقسیم کرنے کے بعد اس کو فلاں حاجت مل گئی، یوں ہو گیا، یوں ہوئی، نہ جانے کیا کیا، اور لکھ کر کے گھر پر تقسیم کیا جاتا تھا، اور جس نے اس کو لکھنے سے انکار کر دیا اس کے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ وہی چیز ہے، تھوڑا سا ماڈرن کر دیا گیا، اس سے واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں۔ کون بھیجتا ہے؟ کمپنی۔ ایسے لوگ ہائر کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ کے ویک پوائنٹ سے استفادہ کریں اپنے مقصد کے لیے، اور ایسے الٹے سیدھے سوال جن کا تعلق نہ دنیا سے ہے نہ آخرت سے، اور اس کو لکھ کر کے باقاعدہ بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے جوان ادھر ادھر اس کو فارورڈ کیا کرتے ہیں، کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، ان کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے، ہم ان کے فائدے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بے سوچے سمجھے کاپی پیسٹ کرتا ہے انسان، معلوم ہی نہیں کہاں سے ہے کیا ہے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اس لیے کہ بنیادی اصول کمزور ہیں۔
بنیادی اصول کمزور ہیں. یہ مت پوچھو کہ علی اکبر کی عمر 18 سال تھی کہ 19 سال تھی کہ 25 سال تھی کہ 27 سال تھی. روایات میں آیا. پوچھو یہ کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے اکبر کو اکبر بنا دیا. سوال یہ ہے میدان کا، وہ کون سی شے ہے جس نے ابوالفضل العباس کو ابوالفضل العباس بنا دیا؟ یہ سوال ہے. علی کا بیٹا ہونے سے عباس عباس نہیں ہے، کیونکہ عباس کے 3 بھائی اور بھی ہیں جو علی کے بیٹے ہیں. ام البنین کا بیٹا ہونے سے عباس عباس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مؤثر ہیں، لیکن صرف یہی نہیں ہے. ام البنین کے اور بیٹے بھی کربلا کے میدان میں موجود ہیں. کربلا میں شہید ہونے سے عباس عباس نہیں ہے. عجب فقرہ آپ کے سامنے ادا ہو گیا. کربلا میں شہید ہونے سے عباس عباس نہیں ہے. جو کربلا میں تو جناب عباس سلام اللہ علیہ کے اور بھائی بھی شہید ہوئے ہیں. بلکہ یوں کہیں کہ عباس عباس تھے کہ کربلا کو عباس کی ضرورت محسوس ہوئی. کربلا کو عباس کی ضرورت محسوس ہوئی. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ عباس کی تمنا اس نے کی ہے جس کے پاس حسنین جیسے بچے موجود تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. امام حسین کربلا سے بچا کے نکالنا مقصود نہیں تھا مولا کائنات کو کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں کہا میں نکاح کرے قتل نہ ہونے دے. نہیں، بلکہ کوئی ایسا ہو. اب بات یہاں تک آئی، 2 جملے عرض کروں. کوئی ایسا ہو جو نمونہ بنے. جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، سوال پہ گفتگو ہے، سوال کیسے ہونے چاہیے. کوئی ایسا ہو جو نمونہ بنے. حسین امامت کا نمونہ ہے کربلا کے میدان میں. کل میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ وہ نعمت ہے پروردگار عالم کی، امام اور امامت. اس نعمت میں امام حسین کو ظہور کا موقع ملا. اس نعمت کے لیے وہ ظاہر ہوئے حسین ابن علی اپنے انداز میں، اور چھا گئے پوری کائنات پر. حسین کا حسین کربلا میں امامت کا نمونہ بنے گا، نعمت امامت کو دکھا دے گا حسین ابن علی. اور جہاں تک دنیا جائے گی وہاں تک ذکر حسین بڑھتا چلا جائے گا. روکنے والے روکتے رہیں گے، مٹانے والے مٹتے رہیں گے، ستانے والے خود اذیت پاتے رہیں گے، لیکن غم حسین نہ رکا ہے، نہ رک سکے گا. دولتیں تباہ ہو جائیں گی، حکومتیں مٹ جائیں گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، غم حسین بڑھتا چلا جائے گا، ہواؤں کی دوش پر چلے گا. یہ روکے سے رک نہیں سکتا، کیونکہ حسین ابن علی اس ظہور کا نام ہے جس نے امامت پروردگار کو کائنات پر ظاہر کر دیا. یہ ہوگا، لیکن حسین اکیلا رہ جائے گا. کوئی نقش قدم حسین پر چلنے والا نمونہ کربلا میں نہ ہوگا. اس امامت کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی آئیڈیل نہ ہوگا. سارے کے سارے آئیڈیل ہیں جتنے کربلا میں ہیں. نہیں، کوئی ایسا نمونہ ہونا چاہیے میرا حسین کے ساتھ کہ دنیا جسے دیکھ کے محسوس کرے کہ عزادار کیسا ہوتا ہے، حسینی کیسا ہوتا ہے. جسے دیکھ کے اب کیسے کہوں آپ کے سامنے بات سے بات آ رہی ہے. کل میں تذکرہ کر رہا تھا، امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا. کتنے آپ کو ملے ہیں مدینے میں؟ آپ جا کر کے دیکھیں کہ جنہوں نے امام حسین سے کو مشورہ دینے کی کوشش کی، ایڈوائز کر رہے ہیں امام حسین کو. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہرا کہ نہیں، وہاں نہ جائیے. اچھا، وہاں نہ جائیے. اب یہ امام نے تو نہیں کہا،
لیکن جی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے پوچھوں کہ آپ ہیں کون؟ اپنے قد کو پہچانیے، اپنے جملوں پر غور کیجئے، اپنے منہ سے بڑی بات نہ کیجئے۔ یہ امام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی آپ جیسا انسان ہے؟ امام حسین یعنی مرضی خدا کا جسمانی پیکر۔ امام حسین یعنی رضا الہی کا مادی پیکر۔ یعنی آپ سمجھتے امام حسین مرضی خدا پر چلتے ہیں؟ امام حسین مرضی خدا کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ایسا ہے؟ جی نہیں، بلکہ جو عمل کرتے ہیں وہ مرضی خدا ہوتی ہے۔ خطابت نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے پیغمبر کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے، ان اللہ یرضا للرضا کی ویغضب لغضب کی۔ اے سیدہ، تمہاری رضا سے خدا راضی ہوتا ہے، تمہارے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس سے خدا غضبناک ہے ادھر سے معیار لے کر کے چلو، نہیں، ادھر سے چلنا پڑے گا۔ جس سے سیدہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے سیدہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے، کچھ کر لے زمانہ۔ یہ معیار کس نے دیا؟ سید المرسلین۔ اور میں نے کہا تھا کسی عشرے کی کسی تقریر میں کہ ایک فضیلت اگر ان 14 میں کسی ایک کے لیے ثابت ہے، سب کے لیے ثابت ہے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سر منہ فرق نہیں ہے۔ یہ 14 ایسے ہیں جنہیں کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، باپ بیٹا، نانا نواسا، دادا پوتا، شوہر زوجہ، یہ سب دنیا کی ضرورتیں ہیں جس کے تعین کو لایا گیا، ورنہ یہ 14 نور ہیں جو من جانب اللہ خلق ہونے والے ہیں کہ پھیل جائیں تو 14 ہیں، سمٹ جائے تو ایک ہے۔ ایک کے لیے جو فضیلت ثابت ہو جاتی ہے سب کے لیے ثابت ہے۔ امام حسین اس رضا الہی کا نام ہے کہ جہاں قدم رکھ دیتا ہے وہی مشیت پروردگار ہے، وہی رضا پروردگار ہے، سب کچھ وہی ہے جہاں قدم حسینی پڑ جائے۔ اور آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہاں نہ جائیے۔ دیکھیں کیسا سناٹا ہے۔ نہیں، وہ تو محبت میں کہہ رہے تھے، جذبات پہ قابو نہیں پا پائے، تو میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ بغض میں کہہ رہے تھے؟ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ نفرت میں کہہ رہے تھے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ بے معرفت کی محبت ہوتی ہے تو اتنی جرأت دیتی ہے۔ جب بے معرفت کی محبت ہو تو یہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ امام وقت کو کوئی مشورہ دے، اور جب معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو لبوں کو سی دیتی ہے، لب سی دیے جاتے ہیں۔ جہاں معرفت کے ساتھ محبت ہو، کوئی ایک کلمہ بھی محبت کا ایسا زبان پر جاری نہیں ہو سکتا جو خلاف ادب امامت ہو۔ یہ جملہ کسی تاریخ نے نہیں لکھا اور اس کو آپ ڈھونڈیں گے تو شاید نظر نہ آئے، اس اعتبار سے یا بعض علماء نے ممکن ہے بحث کی ہو، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امام سجاد کو بھی اس سے ہٹا دیجئے، امام باقر کو بھی اس سے ہٹا دیجئے، وہ امام ہیں، ان کا مسئلہ جدا ہے۔ امام سجاد اور امام باقر کے بعد مردوں میں سب سے زیادہ امام حسین سے قریب کون ہے؟ ہر اعتبار سے، قرب ظاہری، قرب معنوی، جو بھی آپ محسوس کرنا چاہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ قریب کون ہے امام حسین سے؟ اور مردوں میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں تک آ گئی۔ کون؟ سرکار وفا ابو الفضل العباس ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ کوئی ایک مشورہ مجھے پوری کربلا میں، مدینے سے کربلا تک، کوئی ایک مشورہ جناب عباس کا دکھا دیجئے امام حسین کے لیے، کوئی ایک مشورہ۔ خطبہ اور ذاکرین مشورہ دلوا دے وہ الگ موضوع ہے،
لیکن تاریخ ثابت کر رہی ہو کہ کسی ایک جگہ پر جناب عباس نے مشورہ دیا ہو امام حسین کو. امام حسین سوال کریں، عباس جواب دیں، یہ اطاعت ہے، مشورہ نہیں ہے. لیکن ابتدا پہ ساکن مشورہ دیں، جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ عراق نہ جائیے، میں نے یہ سنا ہے وہاں نہ جائیے. میں کسی کی مخالفت میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن جناب عباس سلام اللہ علیہ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جنہوں نے کہا ہے محترم ہے لوگ، لیکن اس منزل پر تو نہیں ہے جہاں عباس ہے. صرف اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک مشورہ نہیں ہے جناب عباس سلام اللہ علیہ کا کہ آپ یہاں نہ جائیے وہاں نہ جائیے، یہ نہ کریے وہ نہ کریے. کوئی ایک مشورہ نہیں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. جناب زینب کا دائرہ زیادہ وسیع ہے جناب عباس سے. جناب عباس مدینے سے کربلا تک آئے، جناب زینب مدینے سے مدینہ تک گئی. لیکن اس پورے سفر میں کوئی ایک مشورہ جناب زینب نے نہ بھائی کو دیا ہے نہ بھتیجے کو دیا ہے، کیونکہ یہ بھی امام ہے وہ بھی امام ہے. اگر مشورہ دینے کا حق ہوتا تو سب سے پہلے زینب و عباس کو ہوتا، چونکہ سب سے قریب یہ ہیں امام حسین سے، لیکن مشورہ نہیں دے رہے. بیان کرنا ہے. امام اسے کہتے ہیں جسے مشورہ نہیں دیا جاتا، جس کی اطاعت کی جاتی ہے. یہی وہ کمال معرفت ہے جس نے عباس کو وہاں پہنچا دیا، اس مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا کہ قیامت کے دن سارے شہداء مقام عباسی پر رش کرتے نظر آ رہے ہوں گے کہ جناب امام صادق فرماتے ہیں کہ جناب میرے چچا عباس کا مقام وہ ہے پروردگار کے نزدیک کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. سارے کے سارے شہداء عباس کے مقام پر رش کر رہے ہوں گے. یہ کربلا میں لڑنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کربلا میں شہید ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. لڑے سارے کے سارے ہیں، شہید سارے کے سارے ہوئے ہیں. یہ مقام اسی معرفت کی بنیاد پر ہے جسے معرفت امام کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. سوال ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پشت پر کچھ ایسی چیزیں پوشیدہ ہوں جو سوال کرنے والے کے لیے بھی مفید ہوں، جواب دینے والے کے لیے بھی مفید ہوں. بہرحال ہم سوچیں گے انشاءاللہ اور اس پر عمل کریں گے. اس سوال کرنے والے جیالے نے سوال کیا، فما معرفت اللہ. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، فرزند رسول، معرفت خدا کیا چیز ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ اللہ کو پہچانو، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا، اور امام نے اس کو وہ جواب نہیں دیا جو امام علی نے حمام کو جواب دیا تھا کہ تق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام، تقوی اختیار کرو اور نیکی کرو، خدا متقین کے ساتھ اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. امام حسین نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ سوال کے پہلے مرحلے پر جو جواب پیش کیا، اس نے پوچھا فما معرفت اللہ. امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امامہم. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کہ لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا. اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، دوبارہ گفتگو نہیں کروں گا آپ کے سامنے، صرف مرتبط کر رہا تھا بات کو. اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا یعنی معرفت امام. معرفت امام از اکول ٹو معرفت اللہ. اور معرفت امام کون؟ یعنی میں خود، تو جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو خود ہی تو امام ہیں. یعنی اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو، مجھے پہچانو. اور یہ نہیں ہے کہ مجھے پہچانو پھر تم خدا کو پہچان سکو گے، نہیں. بس مجھے پہچانو، یہی معرفت اللہ ہے. میں بحث کر چکا ہوں اس پر. جو جن لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوں وہ اٹھا کر کے سنیں پہلے کی گفتگو. مجھے پہچانو، یہی معرفت اللہ ہے. کیونکہ صفات الہی ہم سے زیادہ کہیں ظہور کر ہی نہیں سکتے. ذات باری کو تم پہچان نہیں سکتے، صفات کی منزل میں ہم سے آگے جا نہیں سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہاں سے
جو بات مقدمتاً کہنا تھی وہاں تک آپ کو لے آیا کہ تم ہم سے آگے بڑھ نہیں سکتے معرفت کے میدان میں، اس لیے معرفت امام ضروری ہے، اس لیے معرفت امام ضروری ہے۔ یوں تو کائنات کا ہر ذرہ اسے پہچانوا رہا ہے۔ صرف اس بات کو میں عرض کروں گا، باقی پھر آگے کی گفتگو میں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کو پہچانوا رہا ہے۔ بقول ہمارے استاد کے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس مثلا کھجور کے درخت میں ٹیلی ویژن پھلنے لگے تو یہ معجزہ ہو گیا۔ نہیں، اس کھجور کے درخت میں جو یہ کھجور پھل رہا ہے یہی معجزہ ہے۔ کون ہے اس مختصر سے بیج میں یہ سب دینے والا؟ یہ معجزہ نہیں ہے۔ اور تو یہ جملہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں معجزہ پڑھیے، کوئی معجزہ پڑھیے۔ پڑھوں کیا؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اپنے آپ کو دیکھیے۔ یہ امام کا معجزہ نہیں ہے، یہ مکمل وجود امام وقت کا معجزہ ہے۔ اگر ان کا اشارہ نہ ہو تو آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں، اگر ان کا اذن نہ ہو تو کان سننا چھوڑ دے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ جمعہ تھا کہ انہی کی برکت سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ اگر آنکھوں کو دیکھنے کا رزق ملا تو امام کی برکت سے، اگر کانوں کو سننے کا رزق ملا تو امام کی برکت سے۔ رزق خالی کھا لینے کا نام نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے پروردگار عالم نے ایک رزق کو رکھا ہے انسان کے لیے، اور جو جسے جہاں مل رہا ہے وہ انہی کی برکت سے ملا ہے، مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ انہی کے وجود سے زمین اور آسمان قائم ہے، اسے امام کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ کائنات کی ہر شے خدا کو پہچانوا رہی ہے۔ یہ میری گفتگو نہیں ہے، قرآن مجید ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے اپنی۔ بس یہاں سے 2-3 لفظ جلدی جلدی اور بات تمام۔ اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے، کائنات میں دکھائیں گے، ان کے اندر انہیں دکھائیں گے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، تاکہ ان کے لیے یہ روشن ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ کون؟ باری تعالی۔ روشن ہو جائے لوگوں کے لیے کہ باری تعالی حق ہے، ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کہ یہ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے موڑ کے نکل جاتے ہیں۔ نشانیوں سے کائنات بھری ہوئی ہے، آیات الہی سے کائنات بھری ہوئی ہے۔ جو کائنات آیت کہتے کسے ہیں؟ ایک جملے میں بات کو پہنچاؤں اور اپنی اس منزل تک آ جاؤں جہاں تک مجھے لے جانا ہے آپ کو۔ آیت کہتے کسے ہیں؟ نشانی کہتے کسے ہیں؟ نشانی وہ ہوتی ہے جو منزل کا پتہ دیتی ہے، آیت اسے کہتے ہیں جو منزل کا پتہ دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ جا رہے ہیں کسی روڈ پر اور لکھا ہوا ہے مثلا دبئی، اور ایک ایسے تیر بنا ہے اور نیچے لکھا ہے مثلا اتنے کلومیٹر، مطلب کیا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ دبئی ادھر ہے، یہی تو ہے۔ اللہ کی نشانیوں سے کائنات بھری ہوئی ہے، یعنی ہر ذرہ یہ صدا دے رہا ہے کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے مجھے بنانے والا، کوئی ہے مجھے پیدا کرنے والا، کوئی ہے میرا خالق، کوئی ہے میرا رازق، کوئی ہے میرا پروردگار۔ پوری کائنات، اسی لیے فارسی شاعر نے کہا کہ ہر گیاہی کی از زمین روید وحدہ لا شریک اللہ گوید، جو ننھا سا پودا بھی زمین سے نکلتا ہے وحدہ لا شریک اللہ کہتا ہوا آتا ہے۔ آیات الہی سے کائنات بھری ہوئی ہے،
ساری چیزیں آیت اللہ ہیں اس کائنات میں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پروردگار عالم کہ ایک نبی گزر رہے ہیں، بستی زمیں بوس نظر آئی، عالیہا سافلہا، الٹ دی گئی ہے پوری بستی۔ کہتے کیسے دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا؟ ایک خیال دل سے گزرا، مزاج خلاقیت پر بار ہوا، چونکہ جن کے رتبے ہیں سوا، 100 سال کے لیے وہیں پر جہاں یہ خیال گزرا تھا کہ یہیں 100 سال تک سوئے، مار دیا خدا نے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے موت آ گئی۔ اس کے بعد پھر زندہ کیا، اٹھے، پوچھا کتنا سوئے؟ تو یہ تو سوال ایسا ہے کہ جس کے جواب میں کوئی سچ شاید بولتا ہی نہیں۔ آپ سو رہے تھے؟ کہاں سو کہاں رہے تھے؟ جاگ رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے۔ پوچھا کتنا سوئے؟ کہا 1 دن یا کچھ کم۔ وہی جھوٹ نہیں بولنا ہے، لیکن جو ایک عادت کے مطابق چلے آ رہے تھے اسی کو بیان کیا کہ جی نہیں 100 سال تک سوئے ہیں۔ 100 سال تک؟ ہاں جی 100 سال تک۔ اچھا اب پروردگار کہہ رہا ہے تو صحیح ہوگا، اور صحیح ہے۔ کہا کہ ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، لم یتسنہ، قرآن نے لفظ دیے، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پانی کو دیکھو، بو تک نہیں بدلی، بو تک نہیں بدلی۔ یعنی جس طرح کا تازہ تم لے کر کے چلے تھے 100 سال کے بعد ویسا ہی ہے۔ کوئی ہے اسے بجانے والا؟ شک نہیں ہے۔ یعنی وہ شے کہ جو اگر بھری دوپہر میں رکھ دی جائے تو 1 دن سے زیادہ اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، 1 دن کے اندر بو ختم ہو جائے گی، مزہ بدل جائے گا، کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ خدا نے اسے 100 سال رکھ لیا۔ جو 1 کو 100 تک لے جا سکتا ہے، وہ اگر 100 کو 1000 تک لے جائے تو کوئی شک ہے؟ 1 دن کی مدت کی چیز کو 100 سال تک پہنچا دیا، کوئی شک نہیں۔ بھئی انسان تو 100 سال جی سکتا ہے نارمل، اس وقت اگر اسے 1000 تل کر دے خدا تو شک یہ ہے کہ زندہ کیسے ہے اب تک؟ وہ ویسے ہی زندہ ہے جیسے عزیر کا کھانا سالم رہ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اور اب بات آ ہی گئی ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور جو گدھے کی طرف دیکھا تو ہڈیاں پاؤڈر بن چکا ہے ہڈیوں کا دیکھا۔ اور اس کے بعد حکم دیا، خدا نے ارادہ کیا، وہ ساری چیزیں اکٹھا ہوئیں، پھر گدھا تیار ہوا۔ یعنی وہ جسے چاہتا ہے برباد کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک طرف کھانا، ایک طرف گدھا، اسے بھی بچایا، بو نہ بدلنے دی، اسے بوسیدہ کر کے برباد کر کے پھر سے زندہ کیا۔ لیکن نہ یہ آیت نہ وہ آیت، ہم نے تمہیں آیت بنا دیا۔ جناب عزیر سے کہا جا رہا ہم نے تمہیں آیت بنایا، کیونکہ جب جہاں نبی موجود ہو تو نبی کے ساتھ کسی دوسرے کو آیت کہنا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے سال سونے کے بعد بھی اٹھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ تم 100 سال تک سوتے رہے۔
100 سال تک مرے رہے، تم کو موت آ گئی اور اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں اسی طریقے سے باقی رکھا. یہ نشانی ہے خدا کی، یہ آیت ہے پروردگار عالم کی. توجہ کیجئے گا جہاں تک میں بات کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی معرفت ہم تک پہنچا رہی ہیں، لیکن یہ معرفتیں کامل نہیں ہیں. آپ نے اس رخ سے بہت سنا ہے، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں صرف. سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. منزہ ہے وہ، بنام خدا رحمان الرحیم، منزہ ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. عجب، کس کو لے گیا؟ پیغمبر کو، آخری وجود، تاکہ اپنی آیتوں میں سے کسی آیت کو دکھائے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ آیتوں میں سے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آیات ہماری آیتوں میں سے کچھ ہم انہیں دکھائیں. اچھا، وہ کون سی چیز تھی جو پیغمبر کو دکھانے کے قابل ہے؟ پیغمبر اول موجود ہے کائنات میں، ان سے پہلے کوئی وجود میں کوئی شے نہیں آئی. جب پیغمبر کائنات میں تشریف لائے ہیں، کائنات یعنی دنیا نہیں، جب پیغمبر عالم وجود میں عالم نور میں آئے ہیں تو صرف 2 تصور ہے کائنات میں، یا محمود یا محمد، بس. یا محمود یا محمد، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. فرشتے بعد میں پیدا ہوئے، زمین اور آسمان بعد کی مخلوق ہے، ساری چیزیں بعد کی مخلوق ہیں. میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں، بڑا لمبا طولانی سفر کرا کہ یہاں سے وہ کہوں کہ آئیے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، اور وہاں جا کر کے دبئی کی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کی جو روڈ پر ملا کرتی ہے، آپ کہیں گے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اتنا لمبا سفر کرا دیا اس چیز کے لیے. ہم اس کو تو ہر وقت گزرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، اسے دیکھنا یہاں ہے. پیغمبر کو پروردگار عالم وہاں لے گیا ہے کیا دکھانے؟ زمین دکھانے، آسمان دکھانے، درخت دکھانے، سورج و چاند دکھانے، فرشتوں کو دکھانے. کیا دکھانے لے گیا تھا وہاں؟ میرا سوال ویلڈ ہے کہ نہیں؟ یہ سوال اس طرح کا تو نہیں ہے نا کہ 3.5 میٹر یا 4 میٹر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. ہم یہاں سے وہاں تک لے گئے ہیں، وہی وہ منزہ ہے جو پیغمبر کو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور ان کے اطراف کو مبارک قرار دیا تاکہ انہیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. اتنا اہتمام کیا ہے زمین دکھانے کے لیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اتنا اہتمام کیا ہے آسمان دکھانے کے لیے کہ روز دیکھ رہے تھے. فرشتوں کو دکھانے کے لیے کہ فرشتوں کو کیا دیکھے، جبرائیل تو روز آتے جاتے تھے. کیا دکھانے کے لیے لے گیا پروردگار عالم؟ کچھ ہوگا، کوئی ہوگی ایسی آیت جسے دیکھ کر کے پیغمبر بھی خوش ہو. کوئی ہوگی ایسی آیت جسے دیکھ کر کے پیغمبر بھی خوش ہو کہ ہاں یہ ہے، اتنے لمبے سفر کا خلاصہ تو ملا.
اتنے لمبے سفر کا نتیجہ تو ملا، وہاں سے یہاں آئے تھے، کیا دیکھنے آئے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ مفسرین نے اس کو لکھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اپنی آیات کو دکھائے، اپنے معجزات کو دکھائے۔ کون سی آیت ایسی ہے جو پیغمبر کے لیے آیت بن رہی ہے؟ دیکھیے، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ممکن ہے کہ میرے لیے علم غیب ہو، آپ کے لیے مشاہدہ ہو۔ ہم نہیں جانتے، آپ اسے جانتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک انسان سے کہا، ارے میں نے موس میں دیکھا ہے ٹی وی میں فلاں جگہ پر لندن میں وہ بلڈنگ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت۔ کہا جی میں وہیں سے آ رہا ہوں، کچھ اور بات کیجئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے ایک مرتبہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا، پروردگار نے زبان دی ہے تو بولنا ہے، تاکہ اس کا استعمال تو ہو کہیں کچھ نہ کچھ۔ استاد صفت جعفر کا تعارف ایک صاحب کسی دوسرے ملک سے آ کر کے کراچی میں کروا رہے تھے۔ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ مجمع کبھی انہیں دیکھتا تھا، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ ہم کہیں دوسرے ملک میں تو نہیں بیٹھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کچھ ایسا تو ہو نا کہ جس سے پیغمبر کہیں ہاں یہ نہ کوئی بات ہوئی، یہاں سے وہاں تک لے گیا زمین دکھانے کے لیے، یہاں سے وہاں تک لے گیا آسمان دکھانے کے لیے۔ یہ پیغمبر کو کوئی دیکھنے کی چیز ہے جو صدقے میں خلق ہو رہی ہو پیغمبر کے، جو طفیل میں خلق ہو رہی ہو پیغمبر کے، وہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ پھر کون سی نشانی بچی تھی جسے خدا دکھانے کے لیے وہاں تک لے گیا؟ مجھے نہیں معلوم، مفسرین نے نہیں لکھا کہ کون سی نشانی ایسی تھی، لیکن ہاں ہم نے ایک انسان کو کہتے ہوئے سنا کہ مَا لِلَّهِ آیَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي، خدا کے پاس کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جو مجھ سے بڑی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ مَا لِلَّهِ آیَةٌ، خدا کی کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ اکبر منی، جو مجھ سے بڑی ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ غالب کل غالب، مطلوب لکل طالب، جناب علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کوئی ایسی نشانی تو چاہیے تھی۔ اب یہ بات نشانی پر رہ جائے گی، انشاءاللہ بعد کی مجلس میں آگے بڑھاؤں گا اس گفتگو کو، لیکن آج یہیں تک کوئی تو ایسی نشانی چاہیے تھی۔ آپ کہیں گے پھر وہی کیا پیغمبر نے مولا کائنات کو دیکھا نہیں تھا اس سے پہلے؟ نہیں، فرق ہے، فرق ہے، فرق ہے۔ اس نشانی کا وہ ظہور جو یہاں ہے، اور اس نشانی کا وہ ظہور جو وہاں ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو آپ دیکھتے روز ہیں لیکن جانتے نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ پیغمبر لیے قیاس نہیں کر رہا ہوں، اس کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صاحب تھے، اس بچے کا انٹرویو تھا، وہ گیا تو جب وہ آیا کہا السلام علیکم، آپ یہاں بھی یہیں رہتے ہیں؟ تو اس نے پوچھا ڈائریکٹر نے کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا جی میں نے مسجد میں جھاڑو دیتے ہمیشہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا تم نے ہم کو اعزاز دے دیا۔ کبھی کبھی ایسے ہے، پیغمبر جانتے ہیں لیکن وہ ظہور جو یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ آج یہاں کا ظہور تمہیں دکھائیں گے۔ جناب جبرائیل کس کو نہیں جانتے تھے؟ صرف ایک بات، آخری بات، پیغمبر کو نہیں جانتے تھے جناب جبرائیل؟ مسلسل آیتیں لے کر کے آئے۔ مولا کائنات کو نہیں جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے، ذوالفقار لے کر کے آئے، کتنی مرتبہ مولا کے پاس آئے۔ جناب سیدہ گھر چکی چلانے کے لیے آئے، جناب حسنین کا جھولا جھولانے کے لیے آئے۔ آیت کب کی ہے؟ سن 10 ہجری، آخری مراحل ہے پیغمبر کے، اور اس کے بعد جب سب چادر کے نیچے آ گئے تو پوچھتے کون ہے یہ؟
کوئی جناب جبرائیل ہیں سید الملائکہ کے پروردگار سے مذاق نہیں کر رہے, شوخی نہیں کر رہے ہیں خدا سے. کون ہے یہ؟ جسے ہم اور آپ سوال کرتے ہیں, یہ جناب جبرائیل ہے, بارگاہ عزت منان رب جلال کے سامنے سوال ہے کون ہے یہ؟ یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے ہیں کون؟ اور خدا نے بھی یہ نہیں کہا کیا کہہ رہے ہو تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ نہیں, خدا نے پہچانوایا. کچھ تو فرق ہوا نا. جناب باری تعالیٰ نے پہچانوایا, جناب جبرائیل سے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار نے پورا بیان کر دیا کہ جو بھی ہوا ہے کائنات میں, جو ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو, فلک ملک شجر حجر یہ وہ, یہ سب انہی کے لیے ہے جو چادر کے نیچے ہیں. اور اب جو جناب جبرائیل نے عالم جب ملکوت سے اور چادر کی طرف دیکھا, کیونکہ یہ عالم ملک ہے, اور جب چادر کی طرف دیکھا تو جو شعائیں چادر سے بلند ہو رہی ہیں اور جو جلوہ چادر میں ظاہر ہو رہا ہے وہ تجلی پروردگار جو چادر کے نیچے ہے. اب پہچان نہیں پا رہا ملک کہ یہ ہیں کون لوگ. بلا وجہ نہیں پوچھ رہا جناب جبرائیل, نظر خیرہ کر رہی ہے کیونکہ تجلی پروردگار اب اہل بیت سے صادر ہو رہی ہے. یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار نے کوئی مواخذہ نہیں کیا بلکہ آواز دی ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. میرے حبیب زمانہ ہو گیا. توجہ کیجئے, بس آخری فقرہ. میرے حبیب زمانہ ہو گیا اس تجلی کو تمہیں دیکھے ہوئے. میں کائنات میں دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں؟ کتنی زنجیریں ہیں, بدن کی زنجیریں, زمان کی زنجیریں, مکان کی زنجیریں. کون پہچانے گا اس تجلی کو؟ یہ تجلی اگر ذرا سی کوہ طور پر ہو گئی تو موسیٰ برداشت نہ کر سکے. فَتَجَلَّى رَبُّهُ, ذرا سی تجلی, کہا کہ یا پروردگار مجھے دکھا دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا مجھے, تم ادھر دیکھو, یہ درخت کی طرف دیکھو, اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور جیسے ہی تجلی ہوئی خر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ غش کھا کر کے زمین پر گرے. کون تھا؟ مولا فرماتے ہیں کوہ طور پر موسیٰ نے میرا نور دیکھا تھا. کہ میں وہاں تمہیں تجلی دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں؟ زمین والے برداشت نہیں کر سکتے, کتنی مجبوریاں سامنے ہیں. میں کیسے دکھاتا پیغمبر؟ تمہارا دل بہت دن ہو گئے بے چین ہوئے اس آیت کو دیکھنے کا جو آیت باری تعالیٰ ہے. آؤ میں تمہیں وہاں لے چلوں, نہ یہ زمین والے رہ جائیں, نہ یہ مادی زنجیریں رہ جائیں, نہ یہ مادی کثیف کائنات رہ جائے. نہیں, ملک بھی نہ رہ جائے. نہیں, ملک بھی نہ رہ جائے. اس میں بھی حیثیت نہیں ہے, اس میں بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی تجلی کو برداشت کر سکے. آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں, آ کر کے دیکھو میری آیت کو, تمہارے سامنے اس آیت کو پیش کرے. تجلی کون برداشت کرے گا؟ ملک بھی رہ گیا. بس اب یہاں سے آپ اکیلے جائیں. لو دنوت انملت اللہ ترکتو, اگر ایک بندہ کچھ بڑھوں تو جل جاؤں. اب کوئی نہ رہ گیا, کوئی چیز نہ سامنے نہیں ہے جو اس تجلی کو روک سکے. اب کون ہے؟ ایک مثلث ہے, ادھر پروردگار ہے, ادھر پیغمبر.
یہ سوال بھی اس لیے تھا کہ دنیا والے جو پیغمبر کے سامنے مسجد میں بیٹھے تھے معراج کے واقعے کو محسوس کرنے کے لیے، تم اس سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں سکتے۔ حالات معراج آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ یہ ہے آیت پروردگار، نشانی خدا کی۔ ابھی انشاءاللہ کل گفتگو یہاں سے شروع ہوگی، اسی مقام سے میں وہ صفات ابھی ذکر نہیں کر پایا جو اس سال کے لیے سوچ کر کے آئے، انشاءاللہ عرض ہوگی گفتگو۔ خدا کی نشانی معرفت امام، اس لیے ضروری ہے کہ یہی مرحلہ ہے واحد خدا کو پہچاننے کا اور خدا تک جانے کا۔ جو در امام سے ہٹا وہ کہیں کا نہیں رہتا، جو اس در کا گرویدہ بن گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا۔ میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو صرف ایک فکر ہونی چاہیے، میرا امام کس سے راضی ہے۔ بس جوانوں، سچ کہہ رہا ہوں، مجھ جیسا گناہگار یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن آپ ٹیپ ریکارڈ کے طریقے سے سن لیں، بات حقیقت یہی ہے۔ سب کو ایک دن اس امام کو منہ دکھانا ہے۔ اگر وقت یاد رہا تو کل عرض کروں گا، امام کو منہ دکھانا ہے سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی۔ صرف ایک فکر رہے ذہن میں، میرا امام کیا چاہتا ہے۔ سامنے والے نے مجھے گالی دی ہے، اس کے جواب میں ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پلٹ کے گالی دیں، معاف کر دیں، چپ رہیں، کیا چاہتے ہیں وہ؟ سخت ہے لیکن بہت آسان ہے۔ جب تک کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی بہت سخت لگتی ہے، اور جب چلانے لگتا ہے تو بہت آرام سے چلتی ہے۔ جب تک مرضی امام پر چلنا نہیں آتا بہت سخت لگتا ہے، اور جب مرضی امام پر چلنا آ جاتا ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوتی، تم راضی ہو جہنم میں جاؤ، ہم سے کیا مطلب؟ ہم جانے، ہمارا امام جانے۔ یہی ہے حکم امام کے سامنے اپنی مرضی کو لانا عین شرک ہے۔ میں نے سال گزشتہ عرض کیا ہے، عین شرک ہے امام کی مرضی کے سامنے اپنی نظر پیش کرنا۔ امام کی مرضی ملنے کے بعد سر جھکا دینا تسلیم ہے، رضا ہے۔ کیسے عرض کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی۔ کربلا میں آنے والوں کے لیے شرائط چاہیے۔ جتنے لوگ کربلا پہنچے ہیں یوں ہی نہیں آئے، جو اٹھا پہنچ گیا کربلا ایسے نہیں ہے۔ آج تو ایسا ہے نہیں، اس وقت تو چھوڑیے، کتنے ایسے کروڑ پتی کو میں جانتا ہوں جنہیں ایک بار بھی کربلا جانا نصیب نہیں ہوا، اور کتنے ایسے فقیروں کو جانتا ہوں کہ جو سب جگہ پہنچ چکے ہیں۔ کیا ہے یہ وہی میگنیٹنگ سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے، جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ شرائط چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کم از کم چاہو۔ کتنے ایسے بدبختوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ جن کا جسم تو کربلا میں ہے، سارا تصور بزنس میں ہے، حرم میں کھڑا ہو کر کے بزنس ڈیل کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ 2 دن کے لیے موبائل آف کر دیں گے دنیا الٹ جائے گی۔ روزے عرفہ موجود ہے وہاں، یہاں جی ایسے ویسے، حد ہو گئی۔ کم از کم تھوڑا سا وقت حسین کے لیے نکال دو۔ شکر کرو کہ یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ مرضی امام پر چلنے والوں کے لیے تھی کربلا، اور وہی کربلا آئے،
اور ایسی کربلا سے اگر کسی کو ہٹا دیا جائے سخت ہے کہ نہیں ہے؟ امام اپنے پاس سے دور کر رہے ہیں، مسلم کوفے چلے جاؤ۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو بتائیے گا کہ جناب مسلم نے ایک بار بھی کہا مولا انہیں بھیج دیجیے۔ آپ مقاتل پڑھیں، جہاں تک میں نے پڑھا میں نے نہیں دیکھا۔ بنی ہاشم کے بہت سے لوگ امام حسین کے ساتھ، جناب مسلم نے کہا تھا مولا انہیں بھیج دیجیے، عباس کو بھیج دیجیے، نہیں، حتیٰ جناب مسلم نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اشارتاً۔ امام نے کہا مسلم کوفے چلے جاؤ، سر جھکا دیا۔ کیا باپ نے خوب نام رکھا تھا مسلم۔ تسلیم ہو گیا حسین کے سامنے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، بات یہاں کی تھی نہیں، لیکن چونکہ آپ آمادہ ہیں عرض کر رہا ہوں۔ بالآخر شہدائے کربلا میں مسلم ہیں یا نہیں؟ سوال ہے۔ روز عاشور شہید ہونے والے وہ مسلم ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ جناب مسلم 9 ذی الحج کو شہید ہوئے ہیں کوفے میں، شہدائے کربلا میں تو نہیں ہیں یا ہیں؟ کتنا سخت ہے یہ سوال۔ اللہ رے نظر ہے امام حسین، بالآخر مسلم کربلا میں تو نہیں جنگ کی جناب مسلم نے، کربلا تو نہیں ہے، کچھ بھی صحیح کچھ بھی کہیے آپ، لیکن کربلا میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کا مقام دوسرا ہے۔ جناب مسلم کربلا میں نہیں ہے نا، 9 ذی الحج کو کوفے میں شہید ہوئے، امام کے ساتھ کربلا نہیں آئے۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ حسین ابن علی نے مسلم کو کربلا میں شامل کیا، روز عاشور شامل کیا۔ خبردار میرا سفیر کے لیے یہ تصور ذہن میں نہ آ جائے، کیونکہ کسی نے کہا ہے لہٰذا میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں چھیڑتا نہیں بات کو۔ خبردار میرے سفیر کے لیے یہ تصور نہ آ جائے کہ مسلم کربلا آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے لہذا میں نے بھیج دیا، ایسا نہیں ہے۔ جناب مسلم کے لیے 2-3 جملے امام نے کہے ہیں، جب بھیجا ہے تو اور بعد میں خط لکھا ہے کوفے والوں کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے مومنین و مسلمین کوفہ کے لیے۔ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو۔ اخی پہلے کہا ہے، چچا کا بیٹا بعد میں کہا ہے۔ وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں ایک بھروسے مند فرد۔ جناب مسلم کی کتاب فضائل سے سارے صفات مٹا دیے جائیں، امام حسین کا ایک جملہ مسلم کے لیے بہت ہے۔ ثقۃ الاسلام کا لقب دنیا والوں سے لینا اور ہے، ثقۃ الحسین کا لقب خود امام حسین کی زبان سے لے لینا کمال کردار جناب مسلم ہے۔ آئے جناب مسلم اور آنے کے بعد وہی پیغام پہنچایا جو مولا چاہتے تھے۔ وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی کہ میں کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے گزارش کرتا، یہاں تک کہ کوفے میں تقریباً 30,000 سے زائد لوگوں نے بیعت کی جناب مسلم کے ہاتھ پر بعنوان سفیر حسین۔ امام نے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے لوگوں کے درمیان اور لکھا ہے کہ یہ میرا نائب ہے، میرا سفیر ہے، اگر اس نے مجھے لکھ دیا کہ تم نے جو لکھا ہے تمہارا کردار ویسا ہی ہے تو میں آؤں گا۔ اللہ،
امام کے آنے کے لیے ایک شرط یہ ہے، موقع نہیں ہے کہ عرض کروں، جناب مسلم نے خط لکھ دیا، مولا اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے بعنوان آپ کا سفیر، خط لے کے لے جانے والا چلا گیا، کوفے کے حالات بدل گئے، ابن زیاد ملعون آ چکا، منادی کرا دی گئی، لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہ وہی ہیں جو بے معرفت کے آئے تھے، جو معرفت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ حبیب بنتا ہے، وہ مسلم ابن اوسجہ بنتا ہے، وہ مختار ثقفی بنتا ہے۔ اور نوبت وہ آئی کہ جناب مسلم نے جب تقریباً 7 ذی الحج کو نماز مغربین پڑھائی ہے تو مسجد میں 30 لوگ تھے، اور جب نماز عشاء پڑھا کے پلٹے ہیں تو 10 لوگ تھے، اور جب باب الکندہ سے مسجد سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے تھے۔ اتنا زمانہ بدل گیا تھا، اتنا زمانہ بدل چکا تھا، اور اب ڈھونڈتے ہوئے جا رہے ہیں کوئی ایک ایسا راستہ مل جائے کہ میں امام کو جا کے بتا دوں کیا ہوا۔ بتا دوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام نہیں جانتے، نہیں، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، وہ تو جانتے ہیں کیا ہوا، لیکن جو مجھ سے کہا تھا میں وہ پورا تو کروں۔ جس راستے پر جاتے ہیں فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کریں، پوری رات ٹہلتے رہے، صبح کو گھوڑا شارع عام پر چھوڑ کر کے ایک ٹوٹی سی مسجد میں پناہ لے لی، دن گزر گیا، رات آئی، پھر نکلے، ایک رات گزر چکی ہے، ایک دن گزر چکا ہے، دوسری رات ہے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، تھکے بھی ہیں، جدھر جاتے ہیں فوج، جہاں جاتے ہیں فوج، آخر میں تھک کے ایک چبوترے پر گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سوچ رہے ہیں کیا کریں، کچھ دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ آئی، اس نے کہا اے شیخ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تمہیں معلوم ہے کوفے میں مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں، ابن زیاد کی فوجیں ان کو ڈھونڈ رہی ہیں، ایسا نہ ہو تمہیں پریشان کریں، اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، مقتل کے جملے ہیں، اس عورت نے دروازے کو بند کیا، اندر چلی گئی، کچھ دیر کے بعد پھر آئی دیکھنے کے لیے کہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے، بار بار دروازہ کھولتی ہے، دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کچھ کہا تو اشارے سے پانی مانگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ گھرانہ ہے جو دیتا ہے، مانگتا نہیں، زبان سے نہیں کہہ سکے مجھے پانی دے دے، بلکہ اشارہ کیا، وہ ایک کاسے آب لے کر کے آئی، دیا، پی لیا، رکھ کر کے بیٹھ گئے، وہ چلی گئی، کچھ دیر کے بعد پھر آئی تو دیکھا پھر بیٹھے ہیں، اس مرتبہ جملہ اس کا بدل گیا، مقتل کی فکر ہے، خطابت نہیں ہے، کہتی ہے شیخ سنو میں ایک بیوہ عورت ہوں، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا میرے دروازے پر کوئی جوان بیٹھا، اپنے گھر چلے جاؤ۔ پر جب یہ کہا تو غیرت مسلم ہے، آواز دی بی بی اتنا بتا دے جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، کہا کون ہو تم، کا غریب الوطن ہے، کا وطن کا مدینہ، مدینہ سنا قریب آ گئی کس محلے میں، کا بنی ہاشم، محلے بنی ہاشم کا نام سنا، تاجو والا نام کیا ہے، کا مسلم ابن عقیل، بس جیسے ہی یہ سنا ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا غلطی ہو گئی معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں، معرفت نہیں تھی نا،
میں آپ کو پہچانتی نہ تھی، مجھے معاف کر دے، آئیے گھر حاضر ہے۔ دروازہ کھولا، استقبال کیا، بستر لگایا، کھانے کا انتظام کیا۔ کہا نہیں مجھے کھانا نہیں ہے، صرف تھوڑا سا پانی پیا، مصلی عبادت پر آئے۔ حسین ابن علی کا سفیر ہے، عبادت کے منظر کو ان سے بہتر کون پہچانے گا؟ پوری رات عبادت میں گزاری، سحر کے وقت ہلکی سی آنکھ لگی، اٹھے تو کہتے ہوئے اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ پانی لے کر کے آئی وضو کے لیے۔ کاکا سوئے نہیں؟ کا نہیں سویا تھا، ہلکی سی آنکھ لگی تھی۔ چچا کو خواب میں دیکھا کہ کہہ رہے تھے مسلم العجل الوہا، اے مسلم جلدی آ۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ اب وقت میرا قریب آ گیا۔ توہ کے لڑکے نے جا کر کے اپنے دوست جو محمد ابن اشعث کا بیٹا تھا اس سے جا کر کے سیاحت جاسوسی کی، اور فوجیں گھر پر آ گئیں۔ ابھی نماز صبح کی تعقیب سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں، تلواروں کے نکلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ کہہ کر کے مسلم اٹھے۔ کیا ہوا؟ کہ سن نہیں رہی ہو؟ تمہارا گھر گر رہا ہے فوجیوں سے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے دشمن تمہارے گھر میں آ جائے۔ اے غیرت مسلم تمہیں سلام ہو، تم نے توبہ کے لیے برداشت نہ کیا کہ آپ کی وجہ سے ارے دشمن گھر کے اندر آ جائیں۔ ارے آؤ کربلا کے میدان میں۔ تلوار لے کر کے مسلم نکلے، آئے خوب لڑے۔ فاتح خیبر کا بھتیجا تھا، کیسے نہ لڑتا، خوب لڑے، فوج پہ فوج منگائی جا رہی ہے اور ناکام ہو رہی ہے مسلم کے سامنے۔ شجاعت مسلم معروف تھی عرب میں، جناب مسلم مولا کائنات کے داماد ہے مسلم، کئی مقامات پر جنگ کی ہے جا کر کے مسلم نے، مختلف جگہوں پر جناب مسلم ساتھ رہے ہیں۔ اور شجاعت کے سامنے جب لوگ ناکام ہوتے نظر آئے تو گڑھا کھودا گیا، دھوکہ دیا گیا، کسی طریقے سے مسلم کو اسیر کیا گیا، دارالامارہ پر لے کر کے آئے، پھر اشارے سے پانی مانگا، پانی دیا گیا، پینا چاہتے تھے کہ دہن سے خون گرا، پانی کو پھینک دیا، پھر پانی دیا، 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو کہتے الحمدللہ لو کان لی من الرزق المقسوم لشربتہ، اگر یہ پانی میرے قسمت میں ہوتا تو میں پی لیتا۔ اے مسلم پی کیسے لیتے؟ یہ کوفہ ہے، یہاں سے اطفال حسینی علی تش کہتے ہوئے گزرے۔ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، بس تمام کر رہا ہوں، ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، کہا کیا بکتا ہے، مالی امیر ان سے والحسین، حسین ابن علی کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ چند وصیتیں کی، اس کے بعد دارالامارہ پر لے جایا گیا، چھت پر لے جایا گیا۔ کہتے ہیں مجھے اتنی اجازت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز تمام ہوئی، جناب مسلم نے رخ کو مکے کی طرف موڑا اور آواز دی السلام علیکم۔ اور بعض لوگوں نے کہا جب ڈھکیل دیا گیا مسلم کو، اس وقت کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہواؤں کی دوش پر سلام مسلم امام حسین کے کانوں سے ٹکرایا، آواز دی وعلیکم السلام یا اخی۔ آخری فقرہ امام حسین کربلا کی طرف آ رہے ہیں، دیکھا ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، امام حسین نے سوچا یہ قریب آئے تو اس سے پوچھوں، اس نے جیسے نے امام حسین کو پہچانا دور ہٹ گیا، راستہ بدل کے چلا گیا۔ امام کے 2 ساتھی تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ امام شاید اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کا پیچھا کیا، کون ہو تم؟ کہا ہم بنی اسد کے ہیں، کہا ہم بھی اسدی ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ امام حسین تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ کہا اسی لیے تو میں نے راستہ بدل دیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں کیسے بتاتا امام حسین کو کہ جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے لاش کے پیروں میں رسی بندھی تھی، لوگ گھسیٹتے ہوئے پھر رہے تھے۔ قافلہ رکا،
دونوں ساتھی قریب آئے. آقا آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا؟ کہاں، میں اس سے جناب اپنے بھائی مسلم کی خبر پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ چلا گیا. کہا ہم لوگوں نے پوچھا ہے اس سے جا کر کے خبر لے کر کے آئے ہیں. کہا بتاؤ. کہا آقا یہی بتا دیں یا کنارے چلیں گے؟ امام نے ادھر ادھر دیکھا کہ آپ جو لوگ پر رہ گئے ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہی بتا دو. واقعہ بیان کیا. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب مسلم کے بھائیوں کو بلایا، جناب مسلم کی خبر شہادت سنائی. کہ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ کہ آقا ہم کوفے چلیں گے، یا بھائی کا بدلہ لیں گے اور یا وہی جام شہادت پئیں گے جو بھائی نے پیا ہے. امام حسین نے دعائیں دی، آئے خیمے کے اندر آئے، جناب مسلم کی یتیمہ کو بلایا. حمیدہ نام ہے، اے زینب حمیدہ کو لے کر کے آؤ. آ کر کے زانو پر بٹھایا، سر پر دست شفقت پھیرا، سینے سے لگایا. بچی گھبرا کے کھڑی ہوئی، خاندان امامت کی پلی تھی. مولا مولا، ارے بابا خیریت سے تو ہے. امام نے سینے سے لگا لیا، میری لاڈلی آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا، تیرا باپ دنیا میں نہ رہ گیا. ہائے اس منظر کو اس بچی نے نہ دیکھا. نہ سن سکو گے عزیزو، کاش امام حسین کی بچی نے اس منظر کو نہ دیکھا ہوتا. جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو سینے سے لگاتے ہیں، دست شفقت پھیرتے ہیں. امام حسین، 1 منٹ مشکل سے امام حسین جب چلے ہیں، گھوڑا کچھ دور گیا تو ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا بابا ذرا آہستہ، بابا ذرا آہستہ. مڑ کے دیکھا تو 3 سالہ 4 سالہ بچی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے. یہ مقتل کے جملے ہیں. گھوڑے کی لجام کو کھینچا، بہت چاہتے ہیں حسین اس بچی کو. بچی قریب آئی. بابا آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ استسلمت للموت. کیا کہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. بابا جا رہے تو جائیے، میری آخری تمنا پوری کر دیں. بتا میری لاڈلی، ایسے نہیں، گھوڑے سے اتر آئیے. اتر آئے، ہاتھ کو بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے. بچی گود میں آ کر کے بیٹھی. کہتی ہے بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیم. کوئی تو نہ رہ گیا، چچا بھی تو نہ رہ گئے، سر پر ہاتھ کون پھیرے گا؟ بھیا مریض ہے، اے بابا سر پہ ہاتھ پھیریے. امام حسین نے سینے